الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله مولانا العلي العظيم حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعلیمی و ملی بورڈ چمپا نگر بھاگلپور کے زیر اہتمام منعقدہ اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت ہم اپنے لیے سعادت و خوشبختی تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قوم و ملت کے مستقبل کے حوالے سے فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیغامات کو سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی۔ باری تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، جس پیغام کو عام کرنے کی کوشش اس موقر اسٹیج کو سجا کر کی گئی ہے، اس بڑے مجمع کو دعوت دے کر کی گئی ہے، باری تعالی اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ذمہ داران کے لیے آسان فرمائے، اور پھر ہم سب کے لیے اس پیغام پر عمل بھی باری تعالی ممکن فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی و ملی بورڈ کے ذمہ داران و اراکین کا بھی ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک نہایت اہم
حساس اور ضروری عنوان پر اجتماع عام کا انعقاد کیا اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی جانب متوجہ کرنے کا سامان فراہم کیا، اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ جس کو زندہ کیے بغیر انسان دارین کی سعادتوں کو اپنا مقدر نہیں بنا سکتا۔ باری تعالی تعلیمی و ملی بورڈ کے ذمہ داران و اراکین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ان کی کوششوں کو اور سعی پیہم کو باری تعالی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ آج کے اجلاس کے موضوع و مقصد و غرض کے حوالے سے نہایت قیمتی اور مفید باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی اور آپ تمام حضرات بہتر طور پر جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ کس لائن پر ہمیں اپنی زندگی کے دھارے کو ڈالنا ہے، کیا اندیشے ہیں ہمارے سامنے، کس طرح کے خطرات ہیں اور کن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر صراحتاً یا اشارتاً روشنی ڈال دی گئی ہے، اجلاس کا مقصد بتا دیا گیا ہے، پیغام بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ بس ضرورت اتنی باقی رہ گئی ہے کہ باری تعالی عمل کے جذبے سے ہمیں سرفراز فرمائیں، اور جب ہم اس اجلاس سے فارغ ہو کر جائیں تو بدلاؤ کا، تبدیلی کا، انقلاب کا پختہ ارادہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں علم کے چراغ کو روشن کریں، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، دینی اور دنیاوی علوم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اگر یہ جوہر و سرمایہ ہمارے اور آپ کے پاس آ گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور عقبہ بھی ہماری ہے، یعنی یہاں بھی کامیابی اور کامرانی ہے اور وہاں بھی عزت و شرف انشاءاللہ مقدر بنے۔ جہاں تک تعلیم اور علم کی افادیت و اہمیت کا تعلق تو بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح انسان اپنے وجود کے لیے خوراک اور پوشاک و لباس وغیرہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر نافعیت کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو زیور علم سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کھانا نہ ملے، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملے، بدن چھپانے کے لیے کپڑے میسر نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کی آخری منزل تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ زندگی کے مراحل کو عبور کرنا اور پار کرنا ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب تک علم کے زیور سے ہم اور آپ آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوں گے، اپنے علاقوں میں اور گھروں میں تعلیم کے چراغ کو روشن کرنے کا کام نہیں کریں گے، تو ایک مہذب سماج کا فرد بن کر زندگی گزارنے کا موقع ہمیں نصیب نہیں ہو پائے گا۔ ایک متمدن شہری بن کر ہمیں اس ملک میں اور دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق میسر نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے انسان جس طرح اپنے مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کو اپنی ضرورت تصور کرتا ہے، اسی طرح اپنے روحانی اور معنوی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔
کمزوری ہماری یہی ہے، خامی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ بیٹھے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چک و چون، دنیا کے عہدے اور مناصب ہمیں حاصل ہو جائیں، معرفت الہی نصیب ہو یا نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و محبت سے قلب و ذہن اور دماغ آباد ہو یا نہ ہو، آخرت کی فکر دل کے اندر بیدار ہو یا نہ ہو، حقیقی علم سے ہم آراستہ ہو یا نہ ہو، سچائی یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی وہ پرواہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بے شمار اور انگنت نعمتوں سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں باری تعالیٰ کی ہر نعمت کو یاد رکھتے ہوئے اس کی قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری اور میرا فریضہ کیا ہے، وہ کیا واجبات ہیں، وہ کیا فرائض ہیں جو میرے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جن کی انجام دہی میرے لیے لازم و ضروری ہے، وہ کیا اچھائیاں ہیں جن کو مجھے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، وہ کون سی برائیاں ہیں جن سے مجھے اپنے دامن کو پاک و صاف کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کو ہونا ہی چاہیے، اور یہ علم، یہ احساس، یہ معلومات انسان کو اسی وقت حاصل ہو پائیں گی جب علم سے اور تعلیم سے اس کا کچھ نہ کچھ واسطہ ہوگا۔ دریچے تو تعلیم ہی کے ذریعے کھلتے ہیں، انسان کا ذہن و دماغ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت تعلیم ہی کے ذریعے تو حاصل کرتا ہے۔ تعلیم ہی تو وہ جوہر ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے انسانوں اور جانوروں کے درمیان امتیاز کو پیدا فرمایا ہے، فرق کو بیان فرمایا ہے۔ انسانی زندگی میں سلیقہ ہو، انسانی زندگی میں شعور ہو، اچھے اور برے کا فرق ہو اور امتیاز ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تعلیم کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کے حالات کا ہمیں صحیح طور پر علم نہ ہو، دنیا کے فنون میں کسی نہ کسی درجہ درک و کمال اور مہارت ہمیں حاصل نہ ہو، اور ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ہم واقف و باخبر نہ ہوں، اس وقت تک نہ ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس ہو سکتا ہے اور نہ دنیاوی ذمہ داریوں کا احساس ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ تعلیمی و ملی بورڈ کے زیر اہتمام جو کوششیں کی جا رہی ہیں سماج میں، جو محنتیں کی جا رہی ہیں، ان سب کا ہدف، ٹارگیٹ اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلم سماج اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بیدار ہو جائے اور حساسیت کا مظاہرہ کرنے والا بن جائے، زیور علم سے آراستہ ہو کر اچھے اور برے کے درمیان امتیاز کی صلاحیت اس کی زندگی کے اندر آ جائے۔ یہی مقصد ہے، اور اس مقصد میں اگر کامیابی حاصل ہوگی تو انسان دارین کی سعادتوں کو اپنا مقدر بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح کے خطرات کا ملک میں بسنے والے لوگوں کو سامنا ہے، ملت اسلامیہ کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ان سے بھی آپ اچھی طرح واقف اور باخبر ہیں، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھے انداز میں حالات پر روشنی بھی ڈالی۔ ایک خاص کلچر کو، ایک خاص ذہن کو
ایک مخصوص نظریے کو منصوبہ بند طریقے سے فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالکل اسی طرح کا ماحول بنانے کا پلان بنایا جا رہا ہے جو ماحول اسی ملک میں انگریزوں نے اپنے مکمل تسلط و غلبے کے وقت بنایا تھا۔ آج پھر اسی ماحول کو ایک دوسری طاقت کی جانب سے پیدا کرنے کی اور دہرانے کی اور عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں موجودہ زہر انگیز حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کے ان فکری حملوں کا جواب دینے کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا جو انگریزوں کے دور میں ہمارے اکابر و بزرگان دین رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا۔ ایمانی صلابت کے ساتھ، شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ، اسلامی جرأت کے ساتھ، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے جب ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے تو اللہ پاک قدم قدم پر نصرت فرمائیں گے اور کامیابیاں حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ ملک کی تاریخ سے اگر آپ حضرات واقف ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ انگریزوں نے بھی اپنے تسلط اور غلبے کے دور میں یہ پلان بنا لیا تھا کہ اس ملک میں تعلیمی اداروں کے ذریعے اس کلچر کو اور اس مزاج کو اور تہذیب کو عام کر دیا جائے گا جس میں زندگی گزارنے والے لوگ نام کے چاہے ہندوستانی ہوں مسلمان ہوں لیکن ذہنی اور فکری طور پر وہ ہماری تہذیب اور کلچر کی غلامی کرنے والے ہیں۔ فری تعلیم دی جا رہی تھی۔ عیسائی مشنریاں اس سلسلے میں متحرک تھیں اور سرگرم تھیں۔ مسلمانوں کو مذہبی تعلیم سے دور کر کے انہی تعلیم گاہوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کیا جا رہا تھا جس میں پورے طور پر غیر اسلامی کلچر کو حاوی کر دیا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ اس غیر اسلامی کلچر میں جب مسلمان بچہ 6 سال گزارے گا، 8 سال گزارے گا، 12 سال گزارے گا، تو پھر وہ ان تعلیمی اداروں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نام چارے کا اگرچہ مسلمان ہوگا لیکن سوچ و فکر اور نظریات کے اعتبار سے وہ ہمارا ہمنوا بن چکا ہوگا۔ زبان اس کی ہوگی لیکن بولی ہماری ہوگی، دماغ اس کا ہوگا لیکن سوچ ہماری ہوگی، پلاننگ وہ کرتا ہوگا لیکن اس پلاننگ میں رنگ بھرنے والے ہم ہوں گے، منصوبے وہ بناتا ہوگا، اس کو عملی جامہ پہنانے والے ہم ہوں گے، یعنی ہم ملک میں بسنے والے لوگوں کو اپنا آلہ کار بنائیں گے اور جس طرح چاہیں گے ان کا استعمال کریں گے۔ یہ نظام بن چکا تھا اور اس نظام پر عمل کیا جا رہا تھا، اور ملک میں بسنے والے مسلمان اسلام دشمن طاقتوں کے ان فکری حملوں کا شکار ہو کر دولت ایمانی سے محروم بھی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے دشمنوں کے اس حملے کا ادراک کیا، انہوں نے دیکھا کہ صورتحال کیا بنتی چلی جا رہی، چنانچہ وہی کوشش کی گئی جو کوشش آج کے دور میں دینی تعلیمی بورڈ یا تعلیمی اور ملی بورڈ جیسے پلیٹ فارم تیار کر کے کی جا رہی ہے کہ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو عصری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ایک دوسری تہذیب اور کلچر کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کم سے کم 1 گھنٹہ فارغ کرا لیا جائے اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے،
دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر کرایا جائے، تاکہ وہ اپنے مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت کو بھول نہ سکے اور اپنی حقیقی شناخت اور پہچان کو فراموش نہ کر سکے۔ انگریزوں کے ان حملوں کا توڑ کرنے کے لیے اور مقابلے کے لیے اس زمانے میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے یہی طریقہ کار اختیار فرمایا تھا۔ دیوبند جیسی چھوٹی سی بستی میں ایک دینی ادارے کی انتہائی خلوص الالہیت کے ساتھ داغ بیل ڈالی گئی، پھر اللہ نے اس مرکز علمی کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج وہ سارے عالم میں ایک شجر سایہ دار کی حیثیت اختیار کیا ہوا تناور درخت ہے، جس کے جلوں سے نکلنے والی کرنیں عالم کو منور کر رہی ہیں اور جس کے فیوز و برکات سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نہج پر ملک کے مختلف علاقوں میں مدارس کا قیام عمل میں آیا، جگہ جگہ مکاتب اسلامیہ اور مکاتب دینیہ قائم کیے گئے، مسلمانوں پر محنت کی گئی، ان کی بستیوں میں جایا گیا، ایمان کی طرف ان کو راغب کرایا گیا، دین کی عظمت و اہمیت ان کے دلوں کے اندر بٹھائی گئی، ان کے دلوں میں ایمانی جذبات کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی، گھر گھر تک تعلیم کے ماحول کو عام کیا گیا، علم کے چراغ کو روشن کیا گیا۔ اللہ نے اس قوم کو بیدار فرمایا جو دولت ایمان سے مالا مال تھی۔ اگر اس زمانے میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس طرح کی محنتیں نہ کی ہوتی اور ایسی دردمندی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور مسلم سماج میں ایمانی جذبات کو عام کرنے کے حوالے سے یہ جد و جہد نہ کی ہوتی، تو شاید آج ہمیں اور آپ کو اس طرح کے ماحول میں اس ملک میں زندگی گزارنے کا موقع میسر نہ ہو پاتا۔ آج اگر ہم اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہیں، تو اس میں جہاں اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے، وہی ہمارے ان اکابر و بزرگان دین رحمہم اللہ کی گراں قدر خدمات کا اور محنتوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ وہ ان کے لیے آزمائش و امتحان کا موقع تھا، وہ حالات تھے جن کو انہوں نے فیس کیا اور ان حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش و امتحان کا دن ہے۔ پرانے حالات پھر دہرائے جا رہے ہیں اور اسی طرح کی پلاننگ پھر کی جا رہی ہے۔ جب سے نیو ایجوکیشن پالیسی کا نفاذ ہوا ہے، نئی قومی تعلیمی پالیسی کا نفاذ ہوا ہے، اس کے بعد سے عصری تعلیمی اداروں کے نصاب میں اور طریقہ کار میں اور نظام میں جو چینجنگ ہو رہی ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ گئی۔ ابھی اگرچہ مکمل طور پر تجاویز کا نفاذ نہیں ہو سکا ہے، لیکن تبدیلیوں کے آثار ظاہر ہو گئے، اور چند سالوں میں اگر اسی طرح کی صورتحال برقرار رہی تو نظام بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہوگا۔ آج بھی اسکولوں میں بہت سی ایسی چیزوں کو لازم قرار دے دیا گیا ہے جو روح اسلامی سے متصادم ہے۔ ایک ایمان والا شخص اس کو گوارا اور برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ سوریہ نمسکار کو بہت سی جگہوں پر لازم کر دیا گیا ہے، گیتا پڑھانے کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، یوگا کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، اور نصاب کے اندر لیسنس میں مضامین میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے مذہبی تہواروں کے سلسلے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا جتنا دوسرے دھرم کی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اس کو معلومات ہوتی ہیں، ان کے تہواروں کے بارے میں اس کو جتنی معلومات ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں موٹی موٹی باتیں بھی اس کو معلوم نہیں ہوں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کا اس کو کوئی علم نہیں ہوگا۔
لیکن دوسرے مذاہب اور دھرموں کی اہم چیزوں کی واقفیت اس کو ہوگی۔ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو اس کے بڑوں نے وہی ماحول دیا ہے جس میں وہ پروان چڑھ رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو سیکھ رہا ہے جو اس ماحول میں وہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے لیے آزمائش و امتحان کا مرحلہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر نہ کی، آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر نہ کی، تو آنے والا زمانہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے اکابر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے چلے گئے، جس کے نتیجے میں آج ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے اگر آج اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ہم آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی کوئی ضمانت و گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اولاً تعلیم حاصل کرنا اپنا ہدف اور مقصود اصلی بنایا جائے۔ جو نافع علوم ہیں وہ حاصل ہی کرنے۔ دینی علوم تو سراپا نافع ہیں ہی، دنیاوی علوم میں بھی نافعیت ہے۔ دنیا کے معاملات، دنیاوی ذمہ داریاں ان فنون میں مہارت حاصل کرنے کے ذریعے ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے جو دنیا میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے بھی کی گئی۔ بعض علوم وہ ہیں جو انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے نافع ہوتے ہیں، جیسے دینی علوم ہے، اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور بہت سے فنون وہ ہیں جو دینی اخروی اعتبار سے چاہے انسان کے لیے نافع ہو یا نہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ اور اگر نیک نیتی کے ساتھ، دعوت دین کے جذبے کے ساتھ ان دنیاوی فنون میں بھی کمال و مہارت پیدا کی گئی ہے تو اخروی اعتبار سے بھی وہ نافع ہو گئے۔ ہمارا کوئی بھائی شاندار انگریزی بولتا ہے، ملک کی یا دنیا کی دوسری زبانوں کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، بہترین سائنسداں بنتا ہے، بہترین جغرافیہ کے سلسلے میں مہارت رکھنے والا بنتا ہے، اور مقصد اس کا ایمان کی دعوت کو عام کرنا ہے، اسلام کی صحیح تصویر سے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو روشناس کرانا ہے، تو سچائی یہ ہے کہ ان علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کرنا بھی اللہ کی نگاہ میں اس بندے کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دینے والی چیز ہو۔ نیت انسان کی صحیح ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں، چاہے جس حال میں باری تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہو، خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو۔ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دسیوں مواقع موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی امانت علی صاحب دامت برکاتہم نے تعلیمی و ملی بورڈ کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا کہ ہمارے جو بھائی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سلسلے میں اقدامات نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہم تک وہ لوگ رسائی حاصل کریں، ہم اصحاب خیر کو ان کی جانب متوجہ فرمائیں گے، اور ملت میں ایسے بہت سے فکر مند، غیور اور باضمیر حضرات ہیں جو سنہرے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ مال کو اس کی رضا میں خرچ کرنا اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں۔ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے کوئی بھائی بہن اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے سے محروم نہ کرے، تعلیم کے جوہر سے محروم نہ کرے۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ اقدامات کریں گے
کوشش کریں گے اللہ تھوڑے سے سرمایے میں برکت عطا فرمائیں گے، یا وہ اسباب و وسائل اور ذرائع آپ کو مہیا فرمائیں گے جن کو اختیار کر کے آپ اپنے گھر کو علم کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دینی تعلیم کا مسئلہ ہے تو وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی کہے جانے کے لائق نہیں۔ ہم دنیا کی کوئی بھی پڑھائی پڑھ لیں، بہت اچھا، پڑھنی چاہیے، مہارت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اولین ذمہ داری قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے واقف کرانا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو باخبر کرانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس طرح 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا یہ ذمہ داروں کی حقیقی ذمہ داری ہے اور ان کا فریضہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 اہم باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہے گی، عزت و سرفرازی اور سرخروئی کے مراحل طے کرتی رہے گی، جب تک کہ 3 خرابیاں امت کے اندر رونما نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی دنیا میں بسنے والے لوگوں میں دکھائی دینے لگی تو ترقی کے بجائے تنزلی اور پستی امت کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ان اہم ہدایات اور نصائح کو ہمیں اپنے دل کی تختی پر لکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی بھی اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں جڑ پکڑ رہی ہو تو اس کو مضبوطی حاصل ہونے سے پہلے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم 3۔ فرمایا کہ یہ امت شریعت و سنت کے راستے پر یعنی کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن رہے گی، چلتی رہے گی، فتح اور کامیابی اس کو حاصل ہوتی رہے گی، جب تک کہ 3 خرابیاں امت کے اندر رونما نہیں ہوں۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا، ما لم يقبض عنهم العلم، اس امت میں جب تک علم کا چراغ روشن رہے گا، تعلیم سے امت کے افراد کا ربط و تعلق مضبوط اور مستحکم رہے گا، گھر گھر میں علم کا دورہ ہوگا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا جاتا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو سننے اور سنانے کا اور عمل کرنے کا رواج ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت امت کو کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اگر امت کا رشتہ تعلیم سے کمزور ہو گیا، ہمارے گھروں سے علمی چراغ بجھنے شروع ہو گئے، زیور علم سے محرومی ہمارا مقدر بننے لگی، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی دن سے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، کامیابی کے بجائے ناکامی، ذلت و خواری اور پستی امت کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں اپنے سماج و معاشرے کا، اپنے نوجوانوں کا، اپنے گھروں کے ممبران کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً تعلیم سے ہمارا وہ ربط و تعلق ہے جو مطلوب ہے، یا وہ ربط و تعلق ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے
سچائی یہ ہے کہ تعلیم کا جو ماحول ہمارے سماج کے اندر ہونا چاہیے، نہ دینی تعلیم کا وہ ماحول دکھائی دیتا ہے اور نہ عصری تعلیم کا وہ ماحول دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ آج بھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے؟ پورا قرآن پاک پڑھ لینا تو بہت دور کی بات ہے، چند پاروں کی تلاوت کا سلیقہ سیکھ لینا تو بہت بعد کی بات ہے۔ کتنی بڑی تعداد ایسے بھائیوں اور بہنوں کی ہے جو ایک آیت بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں ہے؟ جس مالک نے نعمت قرآن کی شکل میں وہ دولت عطا فرما دی کہ ایمان کے بعد اس کائنات میں کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والی نعمت نہیں ہو سکتی، اس کی ناقدری اور ناشکری کا یہ عالم کہ مسلمان نہ اسے پڑھنے کو تیار اور نہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کو تیار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں، جو قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کو اہمیت دینے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن پائے؟ ان کی زندگی میں اطمینان و سکون کیسے آئے گا؟ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر کیسے بنیں گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی کہ جب تک علم سے امت کے افراد کا رابطہ اور تعلق مضبوط رہے گا، کامیابی کے اوپر گاڑی چلتی رہے گی، دوڑتی رہے گی۔ اور اگر تعلیم کی جگہ جہالت آ گئی، خواندگی کی جگہ ناخواندگی آ گئی، سلیقے کی جگہ بد سلیقگی آ گئی، تہذیب کی جگہ بد تہذیبی آ گئی، تو پھر انسان نہ یہاں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تعلیمی و ملی بورڈ کے زیر اہتمام یہی بنیادی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم گھرانے کا ہر فرد ہر طرح کے ہتھیار سے، علمی ہتھیار سے لیس ہو جائے، دینی علم بھی اس کے پاس ہو اور ضروری دنیاوی فنون بھی اس کے پاس ہو، تاکہ دنیا کے کسی بھی میدان میں اس کو ٹھوکر نہ کھانی پڑے اور شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں تعلیم کے ماحول کو عام کرنے کی باری تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يكثر فيهم ولد الخبث۔ فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک امت میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی۔ ناجائز اولاد کا عموم اگر ہونے لگا تو الٹی گنتی اسی دن سے شروع ہو جائے گی اور ناکامی کی طرف تیزی سے امت کے افراد جانے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ناجائز اولاد کا وجود ہوتا ہے ناجائز رشتوں کے قیام کے نتیجے میں، اور ناجائز رشتے اور ناجائز تعلقات خاص طور پر اس سماج میں عام ہوتے ہیں جس میں جائز طریقے سے رشتوں کو قائم کرنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، سروے کرا لیجئے، دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے جن جن علاقوں میں، خطوں میں، صوبوں میں، ملکوں میں جائز طریقوں سے رشتوں کا قیام، یعنی نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو قائم کرنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، تو اس سماج میں بدکاریوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں، ناجائز تعلقات کا عموم ہونے لگتا ہے، اس کے نتیجے میں ناجائز اولاد وجود میں آتی ہے، اور یہی چیز اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بنتی ہے اور انسانی زندگی سے چین و سکون کے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کا دور تو اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے
کہ ناجائز تعلقات کا قیام فیشن بن گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی بہنیں فخر تصور کرتے ہیں اپنے لیے کسی گرل فرینڈ کو رکھنا یا کسی بوائے فرینڈ کو رکھنا۔ ہمارا بھائی جب تک کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے ساتھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں، ساتھی ہی اس کو تنگ کریں گے اور تانا دیں گے کہ تو کہاں کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تیری کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں۔ اور لڑکیاں جب تک بوائے فرینڈ نہیں بنائیں گی اس وقت تک وہ زندگی کا اسٹیٹس اور معیار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ آج کی دنیا میں ناجائز رشتوں کے قیام کو ترقی کا اور فخر کا باعث تصور کیا جانے لگا ہے۔ پاکیزہ رشتوں کا قیام مشکل ہے لیکن ناجائز تعلقات کا قیام چٹکیوں جیسا آسان بن گیا ہے۔ جس سے چاہے دوستی گانٹ لیجئے، نہ کسی قانون کی بندش میں آپ آ سکتے ہیں اور نہ کوئی آپ پر تنقید کر سکتا ہے۔ اگر نوجوان لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے ناجائز تعلقات قائم کریں اور کوئی باغیرت اور ذمہ دار آدمی ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرے اور وہ عدالت میں چلے جائیں کہ فلاں شخص ہماری زندگی میں مداخلت کر رہا ہے، تو سمجھانے والے کو عدالت مجرم کہے گی اور جرم کرنے والوں کو مجرم تصور نہیں کیا جائے۔ یہ دنیا کا نظام بن چکا ہے، یہی کلچر ہے جس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور جب اسلامی تعلیمات کو ایسے ماحول میں پیش کیا جاتا ہے تو وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو انسانی زندگی میں پابندیاں عائد کر دیتا ہے، آزادی کے ساتھ جینے کا موقع نہیں دیتا۔ یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ انسان کی زندگی میں اسلام آزادی کو عطا کرتا ہے لیکن پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آزاد رہو، آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے لیکن حدود میں اور دائرے میں رہ کر زندگی گزارو، پاکیزگی سے اپنے دامن کو دور کرنے والے مت بنو بلکہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اس دنیا میں جیو تاکہ دنیا میں بھی باعزت رہ سکو اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ پیش ہو سکو اور سامنا کر سکو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی بے حیائی اور بدکاری امت میں عام ہوگی تو پھر کامیابی کے راستے سے امت کی گاڑی اتر جائے گی اور ناکامی کے راستے پر چلنے لگے گی۔ آج بے حیائی اور بدکاری ایک بڑے فتنے کی شکل میں انسانی سماج کے اندر داخل ہو چکی ہے اور انسانی تہذیب اور کلچر کا حصہ بن چکی ہے۔ بے حجابی جو غیروں سے چل کر مسلم خواتین کے اندر عام ہوئی ہے وہ اسی بدعملی کا نتیجہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی دینی، ایمانی اور اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ ہر حال میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی نصرت و مدد اسی وقت ایمان والوں کے شامل حال ہوگی جب وہ ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے کاربند ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ اگر رسمی مسلمان بن کر، صرف نام چارے کے مومن بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ سے مدد کی بھیک مانگتے رہیں گے لیکن باری تعالیٰ کی جانب سے نصرت کا اور معاونت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ وعدہ ضرور فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے قدم چومے گی اگر تم ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ وعدہ انہی خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً مومن بن کر جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جن کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اسلام کی شناخت اور پہچان کا اظہار ہوتا ہے، جن کی زبان اسلامی بول بولتی ہے، جن کے کردار سے نبوی کردار کا عکس نمایاں ہوتا ہے، جن کے اخلاق پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضول خرچی کا حضرت مفتی صاحب نے تذکرہ کیا۔ آج شادی بیاہوں میں
پانی کی طرح ہمارے یہاں پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور انہی فضول رسموں کی وجہ سے نکاح جیسا آسان عمل مشکل ترین بن چکا ہے، اتنا مشکل کہ ہمارے درمیانی درجے کا بھائی جب اپنی بچیوں کے نکاح کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پیغام طے ہی اس وقت ہوگا جب لڑکے والوں کے سارے مطالبات کو اوکے کر دیا جائے گا اور وعدہ کر لیا جائے گا کہ ہاں تم نے جو بھاؤ لگایا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لین دین کا ایک ایسا سلسلہ ہے ہر برادری کے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ایک ایک شادی میں کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور صرف شہرت کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی جانب سے عطا کردہ مال کو نالی کے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ شیطان کی سازشوں اور آلے کار شیطان کی سازشوں کا حصہ بننے کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں یہی تو فرمایا گیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تیسری اور آخری چیز نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی، لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم السقارون، فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک اس میں سقارون ظاہر نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا السَّقَّارُونَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سقارون کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تحیتهم بینہم اذا تلاقوا التلاعن، سقارون کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی زبانیں اتنی غیر محتاط اور گندی ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو مقصد کی بات کہنے سے پہلے گالم گلوج اور لعنت کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سلام ان کی زبان پر بعد میں آتا ہے، گالیاں ان کی زبان پر پہلے آ جاتی ہیں۔ بدگوئی کے وہ اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ ان کا تکیے کلام گالی بن جاتا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو بے وجہ بھی اپنی زبان سے گالیاں بکتے ہیں، وہ گفتگو کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، وہ اپنے دوست کو اگر بلاتے ہیں تو نام لے کر نہیں بلکہ مخصوص گالیاں دے کر بلاتے ہیں، اور دوست بھی ہنستا ہوا جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اسی زبان کا عادی ہے۔ جب کوئی برائی کسی سماج میں عام ہوتی ہے تو پھر برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، پھر عیب کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس عیب کی قباحت انسان کے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ آج بدزبانی بھی ہمارے سماج میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ گالیوں کی اور بدگوئی کی قباحت، سچائی یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی زبانوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنجیدہ مہذب گفتگو کرنے والا باری تعالی ہمیں بنائے، ہر طرح کی فحش گوئی سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے اور خلاف شرع جملوں کے استعمال سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اس کو اپنی زبان سے یہ تو صاف ستھرے سیدھے اور سچے بول بولنے چاہیے، اور اگر وہ اپنی زبان کو صحیح جملوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تو تالا لگا لے اپنی زبان، سکوت اختیار کر لے، خاموشی سادھ لے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ بولے گا تو نظام ماحول خراب ہوگا، وہ بولے گا تو لوگوں کے دلوں کو چیرے گا، وہ بولے گا تو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے گا، وہ بولے گا تو جھوٹ کا ارتکاب کر کے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو تو صحیح بولو، سوچ سمجھ کر بولو،
اور اگر تم صحیح بولنے پر قدرت نہیں رکھتے، تمہاری عادت ہی خراب ہو گئی ہے، تو کچھ دن کا خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ حضرات مشائخ کہ یہاں تربیت کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا پابند بنا دیا جاتا ہے مشائخ کی جانب سے کہ تمہیں کچھ بولنا نہیں ہے، 3 دن تک تمہیں بولنے کا روزہ رکھنا ہے، یعنی کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، کوئی ضروری کام بھی کہنا ہو تو لکھ کر کہو، زبان کا استعمال ہی مت کرو۔ جب کوئی آدمی زبان کے استعمال میں حد درجہ غیر محتاط ہو جاتا ہے تو اس کی تربیت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مشائخ کی جانب سے اس کے بولنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام کی اسی مبارک حدیث سے مستنبط و مستخرج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری عادت اتنی خراب ہے کہ تم صحیح بات بول ہی نہیں سکتے تو سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نبی پاک علیہ السلام کی ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن برائیوں سے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سماج کو بچائے رکھنے کی تاکید کی ہے، باری تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے اپنی ذات کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سماج کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہالت اور ناخواندگی ہمارے معاشرے میں نہ ہونی چاہیے، اگر دکھائی دے رہی ہے تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح بے حیائی اور بدکاری سے ہمیں اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، بد زبانی اور بدگوئی سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 3 خرابیوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو نبی پاک علیہ السلام کا وعدہ ہے شریعت و سنت پر اور کامیابی کے راستے پر مضبوطی سے گامزن رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے محترم داعی رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی امانت علی صاحب زید علمکم کا، جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجے میں یہ حقیر آپ کے درمیان حاضر ہوا اور دین کی نسبت پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالی مفتی صاحب کو اور ان کے جملہ رفقا کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو اور مل بیٹھنے کو باری تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔